آپ اپنی سیاست کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ میں نے جو بات 78 میں PM100 بنانے کے وقت جامعہ کراچی میں کہی تھی، اس کے بعد 18 مارچ 1984 کو MQM بناتے وقت کہی تھی کہ اصل برائی کی جڑ پاکستان میں ایجنسیاں ہیں، فوج کے جرنیل ہیں، جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، سردار ہیں۔ جب تک اس نظام کا خاتمہ اور ان کی عملداری ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں کبھی بھی غریب آدمی کا بھلا نہیں ہوگا، وہ غلام کا غلام ہی رہے گا۔ آج میری فلسفی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مجھے خوشی ہوتی ہے جب پنجاب کے صحافی جو مجھے غدار، دہشت گرد اور فوج کے خلاف لکھا، فوج کے خلاف الطاف حسین نے بولا، ISI کے خلاف الطاف حسین نے بولا، بڑا اچھا ہوا۔ اس کی تحریر تقریر پہ پابندی لگ گئی 2015 میں لاہور ہائی کورٹ سے، بہت اچھا ہوا، بہت خوش ہوتے تھے پنجاب کے صحافی، اینکر پرسن اور کالمنسٹ۔ آج پنجاب کے صحافی، قسم خدا کی دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو ان حالات سے گزارا کہ کچھ پنجابی اینکر پرسنز، جرنلسٹ، کالمنسٹ، ان کے ضمیر بیدار ہوئے اور آج کھل کے وہ فوج کے وہ راز بتا رہے ہیں جو میرے پاس بھی نہیں تھے۔ میں تو اپنے علم جو میں نے حاصل کیا تھا اور جو میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تھا، تو مجھے معلوم تھا کہ کون اسپائنگ کسے کہتے ہیں۔ سیاست میں فوج کی مداخلت کی بات آپ برسوں سے کرتے ہیں، اس کی مخالفت آپ نے برسوں سے کی ہے۔ نون لیگ نے بھی پھر بعد میں یہ بات کی، پیپلز پارٹی نے بھی کی، اب تحریک انصاف بھی اس کی پرزور حمایت کرتی ہے۔ تو میری مجھے خوشی ہے بھائی صاحب، مجھے خوشی ہے کہ وہ جو بات جس پر وہ مجھے غدار، ملک دشمن کہتے تھے، آج اپنے منہ سے وہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو میرا فلسفہ پھیل گیا ہے، اور انشاءاللہ اگر پورے پاکستان کے لوگ جاگ گئے اور فوج کے خلاف نہیں، فوج کے جرنیلوں کو لگام دینے کے قابل ہو گئے اور ان کو ان کا مقام پہ رکھا کہ یہ تمہارا مقام ہے، اس لائن کو کراس نہیں کرنا، جس دن یہ کر لیا اور ملک سے جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سرمایہ دارانہ نظام ختم کر دیا اور ریئلزم، پریکٹیکلزم جو میری فلسفی ہے اسے اپنا کر نظام کو تشکیل دیا، تو پھر پاکستان کا عام آدمی بھی خوشحال ہوگا، پاکستان بھی خوشحال ہوگا، ترقی کرے گا۔ اسی پہ ہم اسی سوال پہ رہتے ہیں کہ سیاست میں فوجی مداخلت کی مخالفت، کیا اس نقطے پہ تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی سیاستدان میری طرح سے لوور مڈل کلاس سے تعلق ہی نہیں رکھتا، جس نے بسوں میں لٹک کے کتابیں پکڑ کر، ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑ کر بسوں میں سفر کیا ہو، ایک دن نہیں، باقاعدہ۔ تو مجھے معلوم ہے کہ غریب کے اصل مسائل کیا ہیں۔ نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان، یہ مطلب یہ سونے کے چمچوں میں کھاتے ہوئے پیدا ہوئے، اس کو کیا معلوم غریب کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے۔ جی، آپ عمران خان کو کیسا لیڈر سمجھتے ہیں؟ میں ببانگ دور کہتا ہوں کہ آج الیکشن کرائے جائے تو عمران خان جیتیں گے۔ تو عمران خان کی مقبولیت تو ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اب آپ نے پوچھا کیسے آدمی ہیں، آپ سیاسی طور پہ آپ ان کو کیسا لیڈر سمجھتے ہیں؟ سیاست جذبات ان کے اچھے ہیں، لیکن انہوں نے 3 سال جو ان کو ملے تو
کچھ کام انہوں نے بہتر کیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ بھی تو سارا ٹولہ میجورٹی میں وہی تھا عمران خان کے صاحب کے ساتھ، کہ جو جاگیردار تھے، وڈیرے تھے، کیپٹن، فلتھی رچ پیپل، جب وہ شامل ہوں گے تو کوئی انقلاب کیسے لے کر آئے گا؟ تو اس وقت عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں. میں یہی کہوں گا عمران خان اور ان کے فالوور سے کہ آپ عمران خان صاحب کو یو ٹرن وہ بہت جلدی لے لیتے ہیں، تو ان سے کہا جائے کہ یو ٹرن اسی وقت لینا جہاں یو ٹرن کا نشان آئے. یہ رانگ ڈرائیونگ جو ہے یہ نہ آپ کے لیے اچھی ہے اور نہ دوسرے مسافر جو گاڑیاں سفر کر رہی ہیں ان کے لیے بہتر ہے.